بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم،
حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، مرکزی جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینہ العلوم نے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اہل علاقہ کے عشق اہل بیت اور اہل بیت کے ساتھ اپنی محبتوں کے جو کیفیتیں اور جذبے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان بکھرے ہوئے جذبات کو سمیٹ کر گلدستے کی شکل بنا کر بارگاہ اہل بیت میں پیش کرنے کے لیے 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت اطہار کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ کی بروقت آمد نے یہ بتا دیا کہ اہل علاقہ ذکر اہل بیت کے کتنے پیاسے ہیں۔ ذکر حسین، ذکر شہدائے کربلا، ذکر امام پاک، ذکر مولا علی، ذکر سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار کے ایک ایک پھول کا ذکر کرنے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے یہ جذبات کس قدر مچلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مرکزی جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینہ العلوم آپ کے محبت بھرے ان جذبات کو کبھی بھی مجروح نہیں ہونے دے گی۔ یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے عشق رسول کے بھی جام ملتے ہیں، محبت صحابہ کے بھی جام ملتے ہیں، اور محبت اہل بیت اطہار کے بھی پیمانے لبریز ملتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ملتے رہیں گے۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور محرم کا مہینہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ ان دونوں حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا موضوع منتخب کیا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، جزئی نیست اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کیا؟ اے نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تم سے گندگی کو دور کر دے، تم سے رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
اور تمہیں پاکیوں کے عروج کمال پر لے جائے۔ اللہ ارادہ فرماتا ہے، اور یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے تو جو اللہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے کن فیکون، اور اس کو کن کا لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا ارادہ ہی کن ہے، اس کا ارادہ ہی کن ہے۔ یعنی جب اس نے کسی چیز کا، کسی امر کا ارادہ کر لیا وہ کام ہو گیا، ارادہ کر لیا وہ کام ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارادہ کر لیا کہ نبی کے گھر والوں سے گندگی کو دور کر دے، گندگی کو نبی کے گھر والوں سے دور کر دے اور ان کو پاک اور صاف کر دے۔ ادھر میرے رب نے ارادہ کر لیا، ادھر نبی کے گھر والوں سے گندگی دور بھی ہو گئی اور وہ پاک اور صاف بھی ہو گئے۔ میں اس مقام پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو ذکر اہل بیت سے دور دور رہتے ہیں، اگر سمجھے ہیں تو پھر بولیں، جو ذکر اہل بیت سے دور دور رہتے ہیں وہ اپنی حیثیت کو خود متعین کر لیں کہ اللہ نے اہل بیت سے جس کو دور کیا ہے وہ ناپاکی ہے، اور جو اہل بیت کو دیا ہے وہ پاکی ہے۔ جو اہل بیت کے قریب رہتے ہیں وہ پاک ہیں، جو دور رہتے ہیں وہ خود ناپاک ہیں۔ میرے رب نے اہل بیت کو کسی کی ضرورت نہیں رکھی، کوئی رہنے نہیں دی کہ آؤ اے کوئی فلاں ذکر کرے یا فلاں نہ کرے۔ میرے رب نے فرمایا میں نے اہل بیت کو تمہارے تذکروں کا، تمہاری محفلوں کا، تمہارے جلسوں کا، تمہارے جلوسوں کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ تمہارے پاک اور ناپاک ہونے کا معیار بنایا ہے۔ تمہاری پاکیوں اور ناپاکیوں کا معیار بنایا ہے۔ جو اہل بیت کے ذکر سے چمٹا رہے گا تو سمجھ لے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاکیاں دی ہیں، اور جو اہل بیت سے کنارہ کش رہے وہ بھی سمجھ لے کہ اگر میں پاک ہوتا تو اہل بیت سے دور نہ ہوتا، اگر میں پاک ہوتا تو اہل بیت سے دور نہ ہوتا۔ اہل بیت سے جس کو اللہ نے دور کیا ہے وہ رجس ہے، وہ کیا ہے؟ رجس ہے۔ اور اب اس مقام پر یہ بھی سمجھیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اس آیت میں جو لفظ اہل البیت ہے، اپنے نزول کے اعتبار سے اس اہل بیت سے مراد ہے نبی کی بیویاں۔ بولو الحمدللہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اغراض اور مقاصد اور ہدف کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطالب بیان کرنے کا نام ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت یہ ہے ان ھدی اللہ
हुवल हुदा, जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है वही हिदायत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत को नाजिल किया इस हैसियत से कि यहां अहले बैत से मुराद नबी पाक की बीवियां हैं। पढ़ लें आप, इस मकाम से पहले भी अल्लाह ताला ने नबी पाक की बीवियों का जिक्र किया है, इस आयत के बाद वाली आयतों में भी नबी पाक की बीवियों का ही जिक्र है। और अल्लाह ने खिताब किया है, या निसा अन्नबिय्ये, ए नबी की बीवियों, कहकर फिर आगे ये इरशाद फरमाया है। तो पता चला कि कुरान जिसको अहले बैत कह रहा है उससे मुराद है नबी पाक की बीवियां। ऊंचा बोलो, इससे मुराद क्या है? नबी पाक की बीवियां। और फिर इस आयत के नाज़िल होने के बाद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया, सैयदा कायनात को लिया, मौला अली को लिया और रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो कुरान ने जो आयत नाज़िल की तो उसमें अहले बैत से मुराद है नबी पाक की बीवियां। फिर मेरे नबी ने अपने महबूबाना इख्तियार को इस्तेमाल करके उन अहले बैत में इन 4 नफूसे कुदसिया को शामिल किया, इनको शामिल किया। तो अहले बैत से मुराद नबी की बीवियां भी हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, सैयदा कायनात भी हैं और मौला अली भी हैं। ठीक है। अब अहले बैत, इस आयत से अहले बैत का जो मुराद है, माना है, मुतय्यन हो गया ना। अहले बैत से मुराद पहले नबी पाक की बीवियां, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में दाखिल और शामिल फरमाया इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा कायनात और मौला अली को। जब अहले बैत से मुराद है नबी की बीवियां, मुराद है ना, अगर किसी हकीकत का हम इनकार कर दें या हमारी तबीयत मानना ना चाहे तो हकीकत बदल जाएगी। आयत करीमा 22वें पारे में है, बिल्कुल आगाज में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। 22वें पारे के आगाज में है। इससे पहले भी आयतें पढ़ो, इसके बाद भी आयतें पढ़ो, जो तर्जमा तुम्हें पसंद है ना वो पढ़ो। हर तर्जमा करने वाला ये तुम्हें वाज़ेह करेगा कि ये आयत नबी की बीवियों के हक में नाजिल हुई है। हर मुफस्सिर बताएगा इस आयत का नुज़ूल नबी पाक की बीवियों के हक में है। फिर बाद में इन शहजादों को, इन नुफूसे कुदसिया को शामिल किया गया। जब अहले बैत से पहला मुराद है नबी की बीवियां, तो नबी की बीवियों में एक नाम है उमर की बेटी का। नबी की बीवियों में अज़वाजे मुतहरात में से एक नाम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी का भी है, सैयदा हफ्सा, जो उम्मुल मोमिनीन हैं, अज़वाजे मुतहरात में दाखिल और शामिल हैं। जब उमर की बेटी नबी की बीवी और नबी की बीवियां अहले बैत, तो फिर वाज़ेह हुआ कि हजरत उमर भी अहले बैत का एक चमकता हुआ फूल है। तो
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کا ایک چراغ ہیں، اہل بیت کا ایک حصہ ہیں۔ اور اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ اونچا بولو۔ اہل بیت کا ایک معنی گھر والے، اور گھر والوں سے وہ بھی مراد ہوتے ہیں جو گھر کے مالک ہوتے ہیں، اور گھر والوں سے مراد وہ بھی ہوتے ہیں جن کو بغیر اجازت کے آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، جن کو گھر میں آنے جانے کا اذن عام ہوتا ہے، وہ بھی گھر والے ہوتے ہیں۔ ارے حضرت علی جس گھر کے داماد ہیں، حضرت عمر اس گھر کے سسر ہیں۔ نہیں بات سمجھے تو پھر سمجھو، حضرت علی نے جس گھر سے بیٹی لی ہے، حضرت عمر نے اس گھر میں بیٹی دی ہے، اس گھر میں بیٹی دی ہے۔ جس طرح بیٹی لینے والا گھر میں آنے جانے والا ہوتا ہے، اسی طرح بیٹی دینے والا بھی اس گھر میں آنے جانے والا ہوتا ہے۔ جس لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت ہیں، اسی لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ پھر اہل بیت گھر ایک ہے، اور اس ایک گھر کے افراد ہیں، ایک گھر کے افراد ہیں، ایک ہی گھر ہے، اس کے فرد کا نام عمر بن خطاب ہے، اور اسی گھر کے فرد کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ توجہ ہے؟ سمجھے ہیں تو ذرا بول دیں۔ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے تم نے ان دونوں کے درمیان میں دیواریں کھینچی ہوئی ہیں۔ ذرا ان کا آپس میں پیار تو دیکھو، ذرا ان کا آپس میں پیار تو دیکھو۔ میں آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کرتا ہوں، سننے کی طبیعت ہے تو ذرا وجدان سے بولیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد آپ کے وجود کو چار پائی پر رکھا گیا، گروہ در گروہ لوگ آ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اسی چار پائی کے ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر پتہ کیا کہنے لگا؟ اللہ عمر پہ رحم فرما، اللہ عمر پہ رحم فرما۔ جب میں نے کہتے پلٹ کے دیکھا تو وہ مولا علی تھے، جب پلٹ کے دیکھا تو وہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رحم کی دعا کرنے والے مولا علی تھے۔ اگلی بات ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، حضرت علی نے پتہ کیا کہا؟ اے عمر، تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جس کے متعلق علی کی چاہت ہو کہ جب علی قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو علی کے ہاتھ میں علی کا نامہ اعمال نہیں بلکہ عمر کا نامہ اعمال ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر زندگی مکمل ہو گئی، جتنے اعمال تھے پورے ہو گئے، پوری زندگی کے عمل، توجہ ہے، عمل کس کے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر کے۔
خواہش کون کر رہا ہے؟ حضرت علی. حضرت علی کہہ رہے ہیں کاش کہ عمر کے اعمال میرے ہاتھ میں ہوں اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو پھر میں عمر کے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کو حضرت عمر کے عملوں پر ناز ہے. یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے، اس بات میں بڑی باتیں ہیں. آج لوگ دو دو کتابیاں پڑھ کر بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا، دروازہ گرایا، یہ کیا وہ کیا. اگر عمر کے نامہ اعمال میں سیدہ کی کوئی توہین ہوتی علی کبھی نہ کہتا کہ عمر کے عمل لے کر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. میں تاریخ کا کوئی قصہ نہیں تمہیں سنا رہا، میں وائز کی کتابوں کے کوئی بے بنیاد حوالے نہیں آپ کو دے رہا. یہ وہ حدیث ہے جو بخاری نے بھی ذکر کی ہے، جو مسلم نے بھی ذکر کی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں عمر تیرے سوا ہے کوئی نہیں دوسرا. اونچی بولو، تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جس کے عمل علی کی نظر میں اتنے مضبوط اور پاک ہوں کہ علی چاہتا ہے. سارے بولو نا، کون چاہتا ہے؟ سارے بولو، کون چاہتا ہے؟ علی چاہتا ہے کہ عمر جب میں علی رب کی بارگاہ میں جاؤں تو تیرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں ہو. توجہ ہے؟ اگر عمر کے عملوں میں کوئی برا عمل ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال نامے میں سیدہ کائنات کی کوئی گستاخی ہوتی تو چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گستاخی کر لی، پھر حضرت علی جو خواہش کر رہے ہیں پھر ان کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اپنے مقاصد کے لیے حقائق کو مسخ نہ کیا کرو. ایک طرف حضرت علی کی یہ چاہت اور دوسری طرف حضرت عمر کی چاہت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتاب کا نام ہے نور الابصار، اس کے اندر یہ روایت ہے. نور الابصار کتاب کے حوالے سے علامہ غلام حسن قادری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی علیہ الرحمہ دامت برکاتہم القدسیہ، غلام حسن قادری صاحب اطال اللہ عمرہ لاہور والے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ نور الابصار کا حوالہ دے کر بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی. روایت راوی کا نام مولا علی. سارے بولو، روایت راوی کا نام کیا ہے؟ یار مولا علی کا نام ایسے تو نہیں لیتے نا، مولا علی. راوی کا نام مولا علی. اور روایت سنیں، حضرت علی روایت کرتے ہیں کیا کہ عمر بن الخطاب سراج اہل الجنت، عمر بن خطاب جنتیوں کا چراغ ہے. عمر بن خطاب جنتیوں کا چراغ ہے. روایت بیان کی مولا علی نے. بات چلتے 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 پہنچ گئی حضرت عمر بن خطاب تک کہ حضرت علی نے یہ روایت بیان کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے علی، فرمایا حکم، یہ روایت آپ نے بیان کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاں میں نے بیان کی ہے. فرمایا کیسے بیان کی ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے کے زبان سے علی نے سنا ہے تو بیان کی ہے.
زبان مصطفیٰ سے سنا ہے علی کے کانوں نے، اس لیے بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی لکھ کے دیتے ہو؟ لکھ کے دیتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں لکھ کے دیتا ہوں۔ فرمایا ضمانت کے ساتھ لکھنا ہے کہ علی ضمانت دیتا ہے۔ سارے بولو، علی ضمانت دیتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا، اور جبریل کہتا ہے کہ رب العالمین نے کہا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت علی نے ضمانت نامہ لکھ کے دیا، حضرت عمر نے پکڑا، پکڑ کر پڑھا، پڑھ کر مولا علی کو تھمایا اور فرمایا علی اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ اونچا بول ذرا، اونچا بول۔ اہل بیت کی آپس میں محبتوں کا تذکرہ سن کر خوش ہوا کرو، اور ان دشمنوں کی طرح ان کی آپس میں عداوتیں نہ بیان کیا کرو۔ یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، یہ ایک دوسرے پر جانیں دینے والے تھے۔ فرمایا علی یہ تو نے جو مجھے ضمانت لکھ کے دی ہے نا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو علی کی ضمانت اپنے ہاتھوں میں لے کر جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رب سے ملوں تو علی کی ضمانت میرے ہاتھ میں ہو، اور حضرت علی کہتے ہیں اے عمر میں چاہتا ہوں رب تعالیٰ سے ملاقات ہو تو تیرا نامہ اعمال میرے ہاتھوں میں ہو۔ اندازہ کر لیں کہ مولا علی کی محبت حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کیسی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کی محبت مولا علی کے ساتھ کیسی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں جا رہے ہیں، اسی گلی میں ملاقات ہو گئی حضرت علی کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں اور امام حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ معانقہ ہوا، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی دونوں اکٹھے ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگے۔ امام حسن ایک طرف ہو گئے، امام حسین دوسری طرف ہو گئے، درمیان میں دونوں بزرگ ہیں، اطراف میں دونوں شہزادے ہیں۔ خلافت کے امور پر گفتگو ہونے لگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کے عدل اور انصاف کی تعریف شروع کر دی۔ میں کیا عدل قائم کیا ہے عمر نے، آپ نے کیا انصاف کا بول بالا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان سے اپنے عدل کی تصدیق سنی تو ان شہزادوں سے کہتے ہیں اب تو تم میرے سامنے میرے عدل کی تعریف کر رہے ہو، کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں میرے عدل کی گواہی دو گے؟ اونچی بول ذرا، اونچی بول۔ جو روایت میں تجھے سناؤں وہ دکھا نہ سکوں تو سزا تو تجویز کرنا، لینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شہزادوں اگر میں عادل ہوں تو میرے عادل ہونے کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دو گے؟ امام حسن بھی خاموش، امام حسین بھی خاموش، دونوں خاموش ہو کر اپنے والد محترم علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ
کہ میرے شہزادے میری اجازت کے منتظر ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا اشہدا وانا معکم شہید، اے حسن اے حسین، عمر کے عدل کی گواہی تم بھی دینا میں بھی دوں گا۔ کون علی ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی کہہ رہے ہیں آج کی بات نہیں، کل قیامت کے دن کی بات ہے، اور عام عدالت کی بات نہیں، رب تعالیٰ کی عدالت کی بات ہے۔ جب رب تعالیٰ کی عدالت میں عمر کے عدل کی گواہی علی دیتا ہے، تجھے اس عمر کی زندگی میں ظلم کیسے نظر آتا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح نا۔ حضرت علی تو عمر کی عدالت کی گواہی دیں، اگر سمجھ آتی ہے تو پھر بولنا بنتا ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے عادل ہونے کی گواہی دیں، امام حسن حضرت عمر کے عادل ہونے کی گواہی دیں، امام حسین حضرت عمر کے عادل ہونے کی گواہی دیں، تجھے ظلم کہاں سے نظر آتا ہے؟ توجہ ہے؟ جو عمر کو عادل کہتا ہے نا، وہ حضرت علی کی گواہی کو تسلیم کرتا ہے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ظلم کی نسبت کرتا ہے نا، وہ انگلی عمر پہ نہیں اٹھا رہا۔ اب بولو تو صحیح ہے، وہ انگلی حضرت علی کی گواہی پہ اٹھا رہا ہے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہیں بھی ظلم ہوتا، پھر کہیں کی بات تو بہت دور رہ گئی، تم تو علی کے گھر کی بات کرتے ہو۔ جو دروازہ سیدہ فاطمہ کا تھا، علی کا دروازہ کوئی اور تھا؟ بولو تو صحیح۔ سیدہ فاطمہ کا دروازہ کوئی اور تھا، حضرت علی کا دروازہ کوئی اور تھا، اور حضرت عمر علی کا دروازہ گرائیں اور علی ان کے عدل کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیں۔ اور دماغ درست کرواؤ اپنے۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا عمر کی عدالت کے فیصلے اور ان کی گواہیاں اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، اپنے بچوں سے دلوا رہے ہیں، تو پھر اپنی بک بک بند کر اور تسلیم کر کہ علی کا جو فیصلہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جو فیصلہ ہے وہی علی المرتضیٰ کا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب ادھر دیکھیں، حضرت علی کا جو کنسپٹ ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ ان کی عدالت کی گواہی دینے کو تیار ہے، دوسری طرف حضرت عمر کا عقیدت کا رشتہ دیکھیں اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور ملاقات کی اجازت چاہی، نہیں ملی۔ بیٹے کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، بیٹا واپس جا رہا ہے، آگے سے امام حسن آ رہے ہیں، سارے بولو چی۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا عبداللہ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا امیر المومنین کے دروازے سے۔ فرمایا کیا ہوا؟ ملاقات کے لیے گیا تھا، ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت امام حسن وہیں سے پلٹ آئے کہ جس نے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں دی مجھے کب دے گا؟ حضرت امام حسن وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا
کہ امام حسن راستے سے واپس چلے گئے ہیں کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی، مجھے کیسے ملے گی؟ حضرت عمر نے حضرت امام حسن کو بلا بھیجا کہ حضور تشریف لائے۔ حضرت امام حسن آئے اور میں کیسے آتا جب تو نے بیٹے سے ملنا پسند نہیں کیا، مجھے کیسے ملے گا؟ فرمایا میرا بیٹا کچھ اور ہے، اے علی کا بیٹا کچھ اور ہے۔ فرمایا میرے بیٹے کی حیثیت اور ہے، علی کے بیٹے کی حیثیت اور ہے۔ فرمایا اے حسن، میرے سر پر جو بال ہے نا وہ بھی اللہ نے تمہارے صدقے میں اگائے ہیں۔ یہ جملہ بولا حضرت عمر نے کہ میرے سر پر جو بال ہے نا اللہ نے تمہارے صدقے سے اگائے ہیں۔ اور ایک دوسرے موقع پر امام حسین کو گود میں بٹھا کر حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے پیارے، ہمارے بدل پر جو بال ہے نا وہ آپ کے نانے نے اگائے ہیں۔ دونوں شہزادوں سے یہ پیار، ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی عدالت کے گواہ بچوں کو بنا رہا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے بڑھ کر علی کے بیٹوں سے پیار کر رہا ہے۔ مال غنیمت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں تشریف لائے۔ فرمایا مال غنیمت سے ہمارا حصہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا 1000 دینار لے لیے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا اپنا بیٹا آیا عبداللہ، حضور ابا جان میرا حصہ۔ فرمایا 500۔ علی کے بیٹے کو 1000، اپنے بیٹے کو 500۔ حضرت عبداللہ بول اٹھے، کہا حضور گستاخی معاف، عرض کروں؟ فرمایا کرو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت امام حسن اور امام حسین اس وقت گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، ان دنوں میں تلوار اٹھا کے جہاد کیا کرتا تھا۔ یعنی میری خدمتیں زیادہ ہیں، میری نوکری زیادہ ہے، میری ڈیوٹی زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، مجھے حصہ زیادہ ملنا چاہیے۔ اب جواب سن حضرت عمر بن خطاب کا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے، خدمت تیری زیادہ، عمر تیری زیادہ، لیکن اگر امام حسن اور امام حسین جتنا حصہ لینا ہے نا، باپ بھی حسن کے باپ جیسا لا، ماں حسن کی ماں جیسی لا، نانا حسن کے نانے جیسا لا۔ اگر یہ نسبتیں تجھے نہیں نہ ملتی تو زبان بند رکھ لے، علی کے بیٹوں جیسے میرے بیٹے نہیں ہیں۔ اس انداز میں کوئی اپنی اولاد کو سکھائے گا محبت اہل بیت؟ بولو تو صحیح نا۔ ہم بھی اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے نہ کسی کے اندر دینے کی جرت ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ بولیے اتفاق ہے یا نہیں آپ کو؟ اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ یہ ایک گھر کے 2 چراغ ہیں، ایک گھر کے 2 چراغ ہیں، اور آپس میں اتنا پیار اور محبت ہے ان کا کہ شیر و شکر ہیں، شیر و شکر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے گواہ ہیں، اور صرف دنیا میں نہیں قیامت کے دن بھی گواہ ہیں۔
اور حضرت عمر چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو علی کا ضمانت نامہ لے کے جاؤں، اور حضرت علی چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو عمر کا نامہ اعمال لے کے جاؤں۔ جب ان کا آپس میں اتنا پیار ہے تو پھر ان وسوسے ڈالنے والوں کے پیچھے نہ چلو، ٹھیک ہے؟ اتنے سادے آپ نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ سچی بات کون کر رہا ہے اور جھوٹی کون کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، ایک قرآن، ایک رحمان، ایک اللہ کا محبوب، اور پھر حسین بھی ایک، حسن بھی ایک۔ تو پھر کیوں ہم دو دو تین تین چار چار جماعتوں میں بٹیں؟ آؤ سارے ملو اور حضرت عمر صحابہ پاک کی عظمت کو بھی سلام پیش کرو، اہل بیت اطہار کی عظمت کو بھی سلام پیش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرو۔ کیوں؟ ہم گستاخی کسی پہلو سے بھی کرنے والے نہیں ہیں اور محبت ہر پہلو سے کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور مدینہ مسجد کی یہ نوکری اہل بیت کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان شاہوں کی طرف سے ملنے والی خیرات سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ مسجد کی محافل میں وقت ضائع نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نا؟ بر وقت محفل شروع ہوتی ہے، بر وقت ختم ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہمارے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا سلطان محمود امینی صاحب، ٹھیک ہے؟ وہ ہر طرح کا رنگ جانتے ہیں، وہ آپ کے مزاج کے اتار چڑھاؤ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ان کا موضوع ہوگا محبت صحابہ و اہل بیت۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔